बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदे का सबब बने। इसी सोच के साथ मैं हूँ इरफ़ान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफ़ान ख़ान। देखिए जी, आज एक अहम मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपका ध्यान उस तरफ ले जाना मेरा मकसद है। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी कोई मौजू आपके सामने रखूँ कि अगर इंसान है दीगर मसरूफ़ियात में से आपका ख़याल उस तरफ ना जाए तो कम से कम मैं आपका उस तरफ एक ध्यान लेके जाऊँ, तो आप फिर बाकी रास्ता निकालना इंसान के लिए आसान हो जाता है जब वो सोच लेता है और उस तरफ ध्यान चला जाता है। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत हम पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है ये, और हम रोज़ पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी ज़िंदगी है, यही मुख्तसर हम कह सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये पानी हम ज़ाया भी कर रहे हैं, यानी कि इसके ज़ाया करने में भी हमारा बहुत बड़ा किरदार है, और वो ज़ाया करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक ख़तरा है, एक ख़तरे की निशानी है। क्योंकि पानी, मैं आपको कह चुका हूँ कि ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना कितना ख़तरनाक गेम हो सकता है ये। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यानी 2030 तक पाकिस्तान में पानी की जो स्कैरसिटी है, जो कमी है, वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और शदीद पानी की किल्लत पाकिस्तान में आ जाएगी। मगर अफसोस कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देते और हम लापरवाही और इंतहाई गफलत का मुज़ाहरा करते हैं पानी के इस्तेमाल के वक्त। आप आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं ये आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पानी और उसके साथ हमारा जो रवैया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम अगर सोचें और हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हो सकता है कि हम इस बड़ी आने वाली मुसीबत में से कुछ कंट्रीब्यूशन कर लें और उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को थोड़ा सा कम कर सकें। देखिए, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। 1951 का केस ले लें तो 1951 में जो पानी पर पर्सन जो ईयरली हमारा अवेलेबिलिटी होती है, दस्तयाबी होती है पानी की फ़ीकस एक आदमी के लिए, वो 5000 मकाब मीटर जो पानी की वॉल्यूम है वो अवेलेबिलिटी थी। 2005 में वो कम होते होते 1100 यानी कि 1100 मकाब मीटर तक आ गई है। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ज़रूरियात बढ़ रही हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। साथ में जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो अब आजकल की सूरत हाल में देखें तो अबाउट 800 मकाब मीटर पानी रह चुका है पर पर्सन। इसकी अवेलेबिलिटी जो है कुछ यूँ है। तो अब आप देख लें कि वक्त के साथ साथ पानी की जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है वो कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है। अब अगर आप इसकी डिमांड के ऊपर देखें तो पाकिस्तान में सालाना 10% पानी की डिमांड में इजाफ़ा हो रहा है, और इसकी जो सप्लाई है, जो दस्तयाबी है, वो दिन ब दिन मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कम होती जाती है। क्योंकि आबादकारियाँ हो रही होती हैं, तामीर व तरक्की के काम हो रहे होते हैं, आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, एग्रीकल्चर की हमारे बड़ी नीड्स हैं, इंडस्ट्री में चाहिए होता है, हमारे घरेलू इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और साथ साथ बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लीकेजेस, बहुत ज़्यादा ज़िया भी हो रहा है। तो उसकी वजह से सप्लाई की जो एक वो है डायरेक्शन है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रही हैं, और डिमांड में 10% तकरीबन इजाफ़ा हो रहा है सालाना। तो इसमें अगर हम एक ग्लोबल वाटर स्कैरसिटी जो वो थ्रेशोल्ड लेवल होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है ग्लोबल वाटर स्कैरसिटी थ्रेशोल्ड, अगर उसके साथ हम मुवाजना कर लें, स्टूडेंट्स जो हमारे पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के हैं, एनवायरमेंटल साइंस के हैं, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और मज़ीद भी इसमें कोशिश करें कि थोड़ा सा इन डेप्थ जाएँ। तो आप अगर उसमें देख लें तो ग्लोबल जो हमारा वाटर स्कैरसिटी थ्रेशोल्ड है, उससे पाकिस्तान की जो पानी का लेवल है, जो अवेलेबिलिटी है, काफ़ी हद तक वो कम है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वाटर स्कैर्स से पाकिस्तान जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड में जा चुका है। एक कंडीशन होती है वाटर स्कैर्स, वाटर स्कैरसिटी, और एक होती है वाटर स्ट्रेस्ड। तो अब पाकिस्तान बदकिस्मती से वाटर स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है। और आप ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 10 जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं कि हाई वाटर रिस्क कंट्रीज़, उनमें से पाकिस्तान एक है। 2024 और 25 की हाल को आप देख लें, जो हमारे इस साल की बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं विंटर में, 67% बारिशें कम रिकॉर्ड हुई हैं
ایز کمپیئر ٹو نارمل، جو نارمل سے 67% کم بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں. تو ایک طرف پہ جو پانی کی سپلائی بڑھانے والی جو ہماری فورسز ہیں ان کے اندر کمی کی آپ اندازہ لگائیں کہ بارشیں کتنی کم ہو رہی ہیں، اوپر سے اوپر ڈیمانڈ 10% بڑھ رہی ہے، تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ ایک گیپ آ جاتی ہے. تو وہ گیپ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں اور وہی چیز آگے مستقبل میں خطرات لاتی ہیں. تو اگر آپ میری نظروں سے 2022 کی ایک ریسرچ اسٹڈی گزری تو ان کے مطابق کہ جو پاکستان میں جو پانی کی سٹوریج کا نظام ہے تو وہ ہم فور 30 دنوں کے لیے ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا آس پاس دیکھ لیں ہمارے پڑوس ممالک کو، جیسے کہ آپ انڈیا کی مثال لے لیں تو وہ آئی تھنک 220 ڈیز تک سٹور کر سکتے ہیں. ایجپٹ کی مثال لے لیں وہ تقریباً 700 ڈیز تک. اور اگر قریب ملک ہمارے چائنا جو ہمارا نیبر ملک ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو دے کین اسٹور دا واٹر فار مینی ایئرس، کئی سالوں تک وہ اسٹور کر سکتے ہیں. تو اسٹوریج کا نظام ہمارا آپ کے سامنے، واٹر سپلائی جو اس کے ریزنز ہیں، جو بارشیں ہیں، جو باقی سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے، اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو کیا اس میں تھوڑا سا ہمیں ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ تھوڑا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ آگے احتیاط کریں تاکہ فیوچر میں ہمیں اور ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے تھوڑی سی تو کم از کم سہولت ہو، تھوڑا سا تو زندگی کی کچھ آثار رہ جائیں، کیونکہ پانی تو زندگی ہے، وہ تو مانتے ہیں، آپ سب مانتے ہیں. بہرحال یہ سارے حقائق ہیں، ان کے جانتے ہوئے اور یہ جانکاری ہمیں کافی حد تک ہوتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم بہت لاپرواہ ہوتے ہیں اور پانی کافی تیزی سے ضائع کرتے ہیں. جی حیرانی ہوگی آپ کو، 30 سے 40% تک جو ہمارا پانی ہے تقریباً وہ پائپس لیکیجز کے اندر ضائع ہو جاتی ہے. جو آپ گلیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، راستوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا مشاہدہ وہ ہوگا، تقریباً آپ سارے یہ جانتے ہیں کہ اکثر پائپس بچے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوراخ ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لیکیج ہوتا ہے، اس سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، مستقل بہہ رہا ہوتا ہے، کئی دن کئی مہینے گزر جاتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی ہمیں سوچ ہوتی ہے، نہ اس کے بند کرنے کے کوئی ہمارے پاس سبب ہوتا ہے، نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کو کہہ دیں کہ آ کے یہ پانی کا وہ ٹھیک کر دیں کیونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے. باقی ممالک کیا کر رہے ہیں؟ نیدرلینڈ کی مثال لے لیں، وہ سمندر کے نیچے ہے لیکن وہ بہترین انہوں نے واٹر مینجمنٹ سسٹم جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ پانی سٹور کر رہے ہیں. آپ مثال لے سکتے ہیں ڈنمارک کی. ڈنمارک میں ہائی پرائسز وہ چارج کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ محتاط رہیں، لوگ خیال رکھیں اور لوگ اس کی قدر کریں، لوگ اس کو ٹھیک استعمال کریں. ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فی لیٹر تو ہے نہیں، اس کی کوئی خاص کوانٹٹی کے اوپر تو ہے نہیں بل، بس پانی آ رہا ہے اور جتنا بھی یوز ہو رہا ہے، جو بھی یوز ہو رہا ہے اس کا ہم کوئی خاص اسپیسیفک بل لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اس کی پرائس ہائی کرنی چاہیے، لیکن دیگر اقدامات جو ہمارے بس میں ہو وہ تو کرنا چاہیے. تو جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں نا، نلکا تو بند کر سکتا ہوں، کم از کم ضائع تو نہیں کر سکتا، ضائع کرنے سے تو بچا سکتا ہوں. اچھا آپ آسٹریلیا کی مثال لے لیں. آسٹریلیا نے واٹر سیونگ ڈیوائسز انسٹال کی ہوئی ہیں اور وہ ڈیوائسز بڑے پراپرلی اب جو پانی کا نظام ہے ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سنگاپور کی مثال لے لیں. سنگاپور جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر اور میڈیا میں بھرپور آگاہی چلاتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ پانی کیا چیز ہے، پانی کی اسکیرسٹی کا کیا ایشو ہے، کیا ہو سکتا ہے اگر پانی کی قلت آ جائے، اور وہ پانی کو بڑے بہترین طریقے سے ریسائیکل بھی کرتے ہیں، ان کا ہنر بھی جانتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچیں. تو آپ جی صرف میرا مقصد ہے آپ کا دھیان اس طرف لے کے جانا. آئی ایم ٹرائنگ جسٹ ٹو میک یو ایبل ٹو تھنک اونلی، کہ آپ تھوڑا سا سوچیں اس کی چیز کے اوپر کہ ہم پانی کو بڑی بہترسی سے یوز کر رہے ہیں، بہت زیادہ اسراف کر رہے ہیں. ایک تو دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم شیو کر رہے ہوتے ہیں، نلکا ہم نے کھولا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا وہ کر کے اور ریزر کو تھوڑا سا اس میں دھونے کے بعد اور پھر وہ نلکا کھلا رہتا ہے. آج کے بعد ہم یہ خیال رکھیں گے کہ شیو کرتے وقت پانی کا استعمال کم سے کم کریں گے، ہم نلکا آف رکھیں گے کیونکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے. ساتھ میں آپ لیکیجز دیکھ لیں اپنے نلکوں میں، باتھ رومز میں، اپنے گھر میں آپ نظر ڈال دیں. میجورٹی آف دی پیپل جو آپ میں سے لوگ ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا آپ کے باتھ رومز میں، آپ کے واش رومز میں اکثر نلکے لیک ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو تھوڑا سا نلکا بدل لیں یا اس کی کوئی مرمت کر لیں یا اس کو آف کر دیں یا کوئی طریقہ نکال دیں کہ وہ پانی جو تھوڑا قطرہ قطرہ بھی ضائع ہو رہا ہے نا، تو اس سے کتنا بڑا لیکیج ہو رہا ہے. اور ایک انمول چیز ہے، ایک نایاب چیز ہے،
اور اس کو ہم اس طرح بے قدری سے استعمال کریں. ہم گاڑیاں دھوتے ہیں, بہت زیادہ ہم پائپ پکڑے ہوتے ہیں اور اس کے پر کتنا پریشر سے اور کتنا زیادہ والیوم میں پانی استعمال کرتے ہیں. بالٹی استعمال کریں نا, بالٹی میں پانی ڈال کے اور اس میں کپڑا وغیرہ لگا کے اور اپنی گاڑی دھو لیں. تھوڑا سا پانی استعمال کریں بجائے اس کے کہ پائپس پکڑے رکھیں اس کو سارے حقائق جانتے ہوئے. اسی طرح برتن جو ہماری گھر میں بہنیں مائیں برتن دھو رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی نل کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور برتن دھو رہے ہوتے ہیں, آرام سے پھر سائڈ پہ رکھتے ہیں, پھر آرام سے تسلی سے وہ پانی چل رہا ہوتا ہے. وہ بھی تھوڑا سا ادھر بھی احتیاط کرنا چاہیے. ری یوز کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے ہم کہ اس کو دوبارہ استعمال کریں. دیکھیں اے سی سے پانی نکلتا ہے, باقی ہمارا کئی بچ جائے تو پودوں میں تو ڈال سکتے ہیں نا, ہم کسی چمن میں ڈال سکتے ہیں, کوئی گملے لگا لیں گھر میں, کوئی پودینہ لگا لیں, کوئی لیمن لگا لیں, کوئی چیز لگا لیں, اس میں ڈال دیں, اس کو ری یوز کر لیں, کسی اور کام میں لے آئیں, کوئی صفائی کے کام میں لے آئیں. اس طرح ہم کپڑے دھوتے ہیں تو وہ پانی ہم اس میں بھی بڑے بے ترسی کا وہ کرتے ہیں. تو آگاہی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے یہ. سکولز میں, یونیورسٹیز میں اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو آگاہ کریں کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا بہت بڑا مسئلہ ہمیں آنے والا ہے. تو اس چیز میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر نصاب میں بھی ہم اگر یہ شامل کر دیں کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک نصاب میں بھی اس کا ایک حصہ ہو, تاکہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کریں, اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا کہہ دیں, اس کے اوپر سوچنے کا کہہ دیں کہ جی یہ پانی ہم بڑی بے قدری سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں, عہد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پکا وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد خیال رکھیں گے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم اپنے مستقبل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ وہ مفید ثابت ہو سکے. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک انتظار کریں. انشاءاللہ انسپائرنگ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.